بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہاں، بات چل رہی تھی خدا کے صفات کے بارے میں، اور عرض کیا تھا کہ دنیا میں ہر مکتب فکر اور ہر خیال کے، ہر عقیدے کے اور ہر مذہب کے لوگ خدا کو مانتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اپنے خدا کے سلسلے میں ایک خاص تصور رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنے مذہب کے خدا کا تعارف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے کرواتے ہیں، سمجھے؟ ہندو جب اپنے خدا کا تعارف کروائیں گے تو وہ الگ انداز میں کروائیں گے۔ اب یہودیوں کے یہاں چلے جائیں تو یہودی جس کو خدا مانتے ہیں وہ اپنے خدا کا تعارف دوسرے انداز سے کروائیں گے۔ مسیحیوں کے پاس چلے جائیں، مسلمان جسے اپنا رب، اپنا خالق، اپنا معبود مانتے ہیں، یہ جب اپنے خدا کا تعارف کرواتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے، یا جو لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے خدا کا تعارف کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک، قرآن مجید نے خدا کا جو تعارف پیش کیا ہے، خدا کو جس انداز سے پہچنوایا ہے، دوسرے کسی بھی ادیان الہی میں اس طریقے سے نہیں پہچنوایا گیا۔ ہر دین میں، خصوصاً ہر دین الہی میں، ہر آسمانی دین میں خدا کا ایک تعارف پیش کیا گیا ہے، خدا کی ایک شناخت پیش کی گئی ہے، لیکن ہر دین میں کیا ہے؟ ناقص طریقے سے، نامکمل طریقے سے۔ دین اسلام میں خدا کا تعارف جس کمال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، کسی بھی مذہب میں پیش نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اس سبق میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن مجید کی آیات میں، جن آیات میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، خدا کی صفتوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تاکہ آیات کی روشنی میں آپ خدا کی صفات کو پہچان سکیں، کیونکہ صفات خدا کی شناخت اور معرفت کا بہترین وسیلہ ہے۔ خدا کی ذات کو آپ نہیں پہچان سکتے، خدا کو اس کی صفات سے پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے منع بھی کیا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر مت کرو۔ خدا کی ذات کے بارے میں اگر غور و فکر کرنے لگو گے تو ہدایت کے بجائے گمراہی ملے گی۔ کیسا ہے؟ ناٹا ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے رہتا ہے، بیوی بچے ہیں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں منع ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر مت کرو۔ خدا کو پہچاننا ضروری ہے، لیکن خدا کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانو، اس کی خوبیاں دیکھو، اس کی اچھائیاں دیکھو، اس کے اوصاف دیکھو، ان کے کمالات دیکھو، انہیں اوصاف کے ذریعے سے، انہیں کمالات کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچانو، ٹھیک؟ ہاں، تو اب یہ قرآن مجید نے جو تعارف پیش کیا، خدا کی جو صفتیں بیان کی، جو کمالات بیان کیے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ بات کہاں تک بولے؟ چشمہائے سر نے بھی تواند پورا بے بینت، سر کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی۔ انسان کی آنکھ میں اتنی روشنائی نہیں، اتنی توانائی نہیں کہ وہ جلوہ خدا دیکھ سکے۔ موسیٰ جیسے نبی جب نہیں دیکھ سکے تو ہماری گنہگار آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ وہ بھی موسیٰ کو جو اللہ نے دکھایا تھا تو اپنی ذات کا جلوہ نہیں دکھایا تھا، نور کی ایک کرن دکھائی تھی، ایک ہلکی سی جھلک دکھائی، بے ہوش پڑ گئے۔ جو ان کے ساتھی تھے سارے کیا ہے؟ بے ہوش ہو گئے، مر گئے، خاکستر ہو گئے۔ آنکھوں میں اتنی قدرت نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں پہ نظارت رکھتا ہے، وہ ہماری آنکھوں میں کنٹرول رکھتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے اختیار میں وہ نہیں ہے،
اس کے اختیار میں ہماری آنکھیں. ٹھیک چلے خداوند یکیس و جزء خدائی نیس، خدا کو یہاں پر واحد اور یکتا کے طور پر پہچانوایا گیا ہے. خداوند یکیس اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. عجیب چیز یہ بھی ہے دنیا کی ہر عدالت میں خود کی گواہی نہیں چلتی ہے. آپ ہی مدعی ہو اور آپ ہی گواہ ہو، چلے گا؟ نہیں چلے گا. میں گواہ لاؤ، ہے نا؟ عجیب نہیں ہے؟ آپ عدالت میں چلے کسی پہ کیس کر دو، ٹھیک، کیس کرنے کے بعد آپ سب کہیں گے کہ بھائی گواہ لاؤ. میں خود ہی گواہ ہوں. چل نکل نہیں ہاتھ سے. مدعی کی گواہی نہیں چلتی، دعوے دار کی گواہی نہیں چلتی. میں کہوں میں عالم دین ہوں، آپ کہیں گے بھائی گواہ دلیل، میں کہہ رہا ہوں میں ہی دعویٰ کروں اور اپنی ہی شہادت اور اپنی ہی گواہی اپنے لیے پیش کروں تو کیا کہے گا آدمی؟ دنیا کی کسی عدالت میں خود کی گواہی نہیں چلتی. لیکن عجیب ہے، خدا جب اپنی اکتائی کی اور اپنی وحدانیت کا دعویٰ کرتا ہے تو گواہی خود کی ہی رکھتا ہے. شہد اللہ، کون شاہد ہے، کون گواہ ہے؟ خود اللہ ہے. کس بات کا؟ کہ انہ لا الہ الا، کہ سوائے اس کے کوئی اور معبود نہیں ہے. گواہی قبول ہوگی کہ نہیں؟ بہار کی عدالت میں ایسی گواہی قبول ہوگی؟ کہتے لالو پرساد کی حکومت ہوتی شاید، ہے نا؟ کی نہیں. چلے بات سنت، یہ ایک الگ بات ہے، بڑی بات ہے، اس میں گھسیں گے زیادہ تو وقت ہو جائے گا زیادہ آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک او احد، قرآن نے خدا کا تعارف احد کے طور پر. واحد اور احد میں ایک فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے وہ بتاؤ گے؟ واحد کسے کہتے ہیں؟ احد. دونوں کے معنی ہیں ایک، اکیلا، لیکن فرق کیا ہے؟ اچھا ہاں، یہ ایک لفظی فرق ہو گیا. نہیں، یہ ایک لفظی فرق ہو گیا، صحیح. چلو واحد، لیکن اصل تو دونوں کی ایک ہی ہے. کیا فرق ہے؟ واحد عدد کے لیے آتا ہے، واحد عدد کے لیے آتا ہے، عدد کا ایک جز ہے. واحد کے بعد ثانی، یا مان لیجیے کہ واحد، ثانی، ثلاثہ یا رابعہ، اس طریقے سے جو بھی آپ کہہ لیں. اس کے قبل و بعد آپ کو ملے گا، اس کے قبل و بعد دوسری اعداد ملیں گے، دوسری اعداد کا وجود ہے. ٹھیک، لیکن احد ایسے واحد کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے پیچھے کسی اور جو ہے اس کے جز کا تصور تک نہ ہو. واحد کے بعد ثانی، ثالث یا زیرو کم سے کم آگے پیچھے اس کے لگایا جا سکتا ہے، اس کو شمار میں لایا جا سکتا ہے. ٹھیک، اس سے کم و زیادہ والے کا تقابل کیا جا سکتا ہے. اس سے کہنے مثلاً کہ دو ایک سے زیادہ ہے نا. لیکن احد ایسا واحد کہ جس کے کسی بھی جز کا تصور نہ ہو، سمجھ رہے، جس کا کوئی جز نہ ہو، جس کے مقابلے میں کسی اور کو شمار میں نہ لایا جا سکے، ممکن ہی نہ ہو. چلے بات سنتی ہے. واحد یگانہ، وہی چیز مثل و مانند اونیس، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے. خدا کا تعارف ہو رہا ہے، کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. قرآن تعارف پیش کر رہا ہے، خدا کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں، جس خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس خدا کے یہ اوصاف ہیں، یہ کمالات ہیں، اس کی یہ خوبیاں ہیں. ٹھیک، ملک، بادشاہ،
بادشاہ ہے راستی نے اچھا نیکو ترین نام تماماً از آنے خدا بندس ٹھیک وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تمام اچھے اور نیک نام کیا ہے خدا سے مخصوص ہیں تمہیں ان ناموں کے ذریعے سے خدا کو آواز دینا چاہیے خدا کو پکارنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرنی ہے کوئی دعا کرنی ہے تو کیسے دعا کرو اس کے نیک ناموں کے ذریعے سے اے رحم کرنے والے اے کرم کرنے والے اے فضل سے کام لینے والے ہے نا اے رؤوف اے رحیم چلیں بات وہ ملک کہتے ہیں سچا بادشاہ جو دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے دنیا کا حقیقی مالک دنیا کا حقیقی حکمران کون ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں گدیوں پہ بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں ان کی حکومت ان کی بادشاہت موقت ہے اعتباری ہے ہم نے مانا ہے تو وہ ہمارے حاکم ہیں کل کو ووٹنگ ہوگی رائے کم آ جائے گی تو کہاں جائے گی ان کی بادشاہ گھر پہ ہاں کتنے بیٹھ گئے کتنے چلے گئے ہے نا لیکن خدا کی بادشاہت خدا کی حاکمیت حقیقی ہے ہمیشگی ہے قدوس ہر عیب سے پاک ہے کوئی بھی نقص کوئی بھی عیب کوئی بھی کمی اس کی ذات میں نہیں ہے اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور دوسری ذات بے عیب نہیں ہے مگر یہ کہ جن ذوات کے اندر خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور ایسے اوصاف کہ جن کے جسم کے اعضاء کو بھی خدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے آنکھ کو عین اللہ کہا جاتا ہے کان کو اذن اللہ کہا جاتا ہے تو جیسا وہ بے عیب ہے ویسے ہی ورنہ ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر عیب اور کمی نہ ہو قدوس کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ٹھیک سلام سلام کیا ہے سلام کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ نہیں کہ خود سالم ہے کبھی کہتے ہیں سلام یعنی جو سلامت ہو نا سلام جب خدا کی طرف نسبت دی جاتی تو اس کا مطلب سلامتی دینے والا اس کو کس سے سلامتی چاہیے بھائی وہ کس کی سلامتی کا محتاج ہے کہ کہا جائے کہ خدا سلامت ہے سلامت عام طور سے وہاں استعمال کیا جاتا ہے جس کی ذات کو کسی بھی جہت سے خطرہ ہو اگر وہ خطرہ سے بچا ہوا ہے تو کہا جائے کہ سلامت ہے نا خدا کی ذات سے کسی خطرہ ہے کہ کہا جائے کہ خدا سلامت ہے نا سلام کا مطلب خدا سلامتی دینے والا ہے سلامت رکھنے والا ہے سمجھ رہے لوگوں کی سلامتی کا ضامن ہے وہ ٹھیک وہی لوگوں کو سلامتی دیتا ہے سلامت بخش ہے مومن اب یہ بھی ایک لفظ ہے جو خدا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ہمارے لیے ہم کہتے ہیں بڑے مومن ہیں اللہ بھی مومن ہے اور امتیہ بھی مومن ہے اللہ بھی مومن ہے اور بہار کی امت بھی مومن ہے یو پی کی امت بھی مومن ہے اللہ بھی مومن ہے آسمان پہ کیا مطلب سب مومن ہے مومن یعنی یہ بھی تقریباً سلام کے ہی جیسا معنی رکھتا ہے مومن جو امنیت میں ہو جو امنیت میں ہو جو محفوظ ہو جو بچا ہوا ہو لیکن جب یہ بندے کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو معنی اور ہوتا ہے خدا کی طرف جب نسبت دی جاتی ہے مومن کی تو معنی ہماری طرف جب نسبت دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں مومن یعنی جو امنیت میں ہو جس کو امنیت ملی ہوئی ہو جس کا تحفظ کیا گیا ہو لیکن جب خدا کو کہتے ہیں تو امنیت عطا کرنے والا جس نے امنیت دی ہو جو دوسروں کا محافظ ہو ٹھیک سمجھ میں آ رہی مومن ایمنی بخش یعنی امنیت دینے والا بچانے والا مہیمن کہا جاتا ہے جو ہر چیز کا نگراں ہو جو ہر چیز پر تسلط رکھنے والا ہے جو ہر چیز کا محافظ ہے نگہبان ہے سمجھ رہے یہ کیا ہے مہیمن نگہبان و مراقب بر ہمیں چیز جو ہر چیز پر مراقبت رکھنے والا
جو ہر چیز پہ نگرانی کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں مہیمن۔ عزیز، عزیز عزت والا ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن خدا کی بنسبت کہتے ہیں تو عزیز یعنی توانائی، قدرت رکھنے والا۔ عزیز یعنی قدرت رکھنے والا، جو ہر چیز پر قادر ہو، جو ہر چیز پر غالب ہو، جو ہر چیز پر مسلط ہو، جس کی ہر چیز پر حاکمیت ہو، اسے کہتے ہیں عزیز۔ جبار، جبار جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا۔ جابر کہتے ہیں، جابر بھی ہے اور جبار، یہ دونوں ایک ہی مادے سے بنا ہے، جس کو کہتے ہیں جبر، زیادتی کرنا۔ خدا زیادتی کرنے والا ہے، جبار کہتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا۔ جبار یعنی اصلاح کرنے والا، پھیر بدل کرنے والا، ترمیم، کاٹ چھاٹ کرنے والا، پھیر بدل کرنے والا۔ وہ جب جبر کرتا ہے کسی پر تو ظلم کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے۔ کسی قوم کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، اسے اپنے جبر میں مبتلا کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا، بلکہ اس قوم کی اصلاح چاہتا ہے نا، اس قوم کو بھلائی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ شائستہ کبریا و بزرگی ہے، جو کبریائی اور بزرگی کے قابل اور لائق ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جتنے فارسی کی عبارتیں آپ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کے اوصاف آئے ہیں، یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ نیچے تمام آیتیں اور اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے، کس سورہ کی آیت نمبر کتنی ہے، وہ سب۔ اب چاہیں تو بہترین ان تمام اوصاف کو یاد کر کے خدا کی بہترین معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اوصاف قرآن نے خدا کے لیے بیان کیے ہیں، وہ اوصاف آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ بہترین وصف از آن خدا، بہترین وصف یعنی بہترین صفات کا، بہترین اوصاف کا مالک اور حقدار خدا ہے۔ یہ 2 نمبر دیکھیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ اس کا ترجمہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بہترین اوصاف خدا سے مخصوص ہیں۔ بہر جا روئی کنید خدا انجاز، جہاں بھی تم رخ کرو گے، جس جانب نظر اٹھاؤ گے، تمہیں خدا ملے گا، خدا نظر آئے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، خدا ہر جگہ موجود ہے، جدھر تم چہرہ کرو۔ او بر ہمیں چیز دانا و بر ہمیں چیز قادر و تواناس، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے باقی رکھے، جسے چاہے مٹا دے، جسے جس حال میں رکھنا چاہے، ہے نا۔ ایک ہی درخت کے الگ الگ پھل میں الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے، اس کی مرضی، کسی کو زیادہ میٹھا بنا دیا ہے نا، کسی کو کم بنایا، کسی کو تلخ کر دیا، کسی کو چھوٹا کیا، کسی کو بڑا کیا، کسی کو پر رنگ بنایا، کسی کو کم رنگ بنایا، ہے نا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو کوبرو بنایا، ایسے کلاس کی رونق آ گیا ہے نا۔ مدی حسن جو ہے، برا نہیں ماننا، میں کبھی کچھ کوئی بات کہیں تو نہیں، تو برا مانے گا تو پھر میں چھوڑ دوں گا بولنا ہی، ہے نا۔ تھوڑا سا سادابی ہونی چاہیے کلاس میں، کلاس بالکل خشک نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے یہ چونکہ آخری کلاس ہے، وہ بھی عقیدے کا کلاس ہے، صبح سے پڑھ پڑھ کے ایسے ہی ذہن جو ہے بوجھل ہو جاتا ہے، اب مزید جو ہے وزن برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہ جاتی اس کے اندر، تو تھوڑا سا ایسے مذاق وذاق کرتے رہیں گے، ایسے کلمات الفاظ بولتے رہیں گے، تھوڑا شادابی آئے گی، اس کے درمیان تھوڑا سا پڑھ بھی لیں گے۔ چلے بس کریں، میرے خیال سے جو ہے وقت بھی ہو گیا ہے، اب کل انشاءاللہ چلے بھائی، التماس سے دعا۔